میں نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس پر اعلیٰ امام اہل سنت کے کچھ اشعار ہیں لکھے ہوئے، تو اگر آپ وہ سنا دیں۔ حضرت نے بہت پیاری جو ہے نا وہ بات آپ کے ایڑیوں کے حوالے سے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، سبحان، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، کیا بات ہے، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ کیا بات ہے، شعر بڑا خوبصورت ہے، غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ دو قمر، سبحان اللہ، دو پنجائے خور، سبحان اللہ، دو ستارے 10 ہلال، سبحان اللہ، دو قمر، دو پنجائے خور، دو ستارے 10 ہلال، سبحان اللہ، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، سبحان اللہ، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں۔ پھر اگلا شعر سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ اس میں تھا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا معاملہ ہوا تو جب جبریل امین تشریف لائے تو سرکار آرام فرما رہے تھے، تو حضور انہوں نے پوچھا اللہ سے، مطلب معاملہ استفسار کیا کہ میں کیسے جو ہے وہ جگہ ہوں، تو حکم ہوا کہ اے جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلووں پر رکھ۔ سبحان اللہ، تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، سبحان اللہ، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، سبحان اللہ، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ مقطع بڑا خوبصورت ہے اس کلام کا کہ اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، سبحان اللہ، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، سبحان اللہ، شاد ہو ہے سبحان اللہ، کشتی کیا بات ہے، سبحان امت کو لنگر ایڑیاں۔